السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ خرم نے عید پر اپنے پاکستان آنے کا کیا سنایا کہ پورے گھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ ایک طرف اس کے امی ابو اور دونوں بہن بھائی نہال تھے تو دوسری طرف آئمہ بے چینی سے اس کی منتظر۔ وہ ایک ماہ کی دلہن تھی جب خرم ابوظہبی واپس اپنی جاب پر چلا گیا تھا اور اب پورے 8 ماہ بعد گھر آ رہا تھا۔ آئمہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اسی وقت گجرانوالہ امی کو فون کر کے یہ خوشخبری دی۔ چھت پر جا کے پرندوں کو دانا اور پانی ڈال کر آئی۔ پورا دن اسی طرح مسرور رہی۔ رات کو خرم کا فون آیا تو اس کا کھنکتا ہوا شوق لب و لہجہ اسے بھی شاد کر گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم اتنے عرصے بعد حقیقتاً ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ میں تو ابھی سے دن گننے لگی ہوں۔ آئمہ کیسے کہوں، خود میرا بھی یہی حال ہے۔ سب کچھ ایک خواب کی مانند لگ رہا ہے، محبت کی کیفیت سے سرشار خرم کہہ رہا تھا۔ بس اب میں عید کی شاپنگ بھی آپ کے ساتھ جا کر ہی کروں گی۔ بڑے ہی مان سے آئمہ نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں حاضر ہوں، بلکہ اگر یہاں سے بھی کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، لیتا آؤں گا۔ خرم ادھر سے آپ آ جائیں گے تو سمجھوں گی میرے لیے سب کچھ ہی آ گیا۔ مجھے وہاں سے اور کوئی بھی چیز نہیں چاہیے۔ کھلے دل سے کی گئی اس کی آفر پر جھٹ سے آئمہ کا رد عمل آیا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے میں نے جو شاپنگ کر رکھی ہے، مثلاً پرفیوم، میک اپ اور جویلری وغیرہ، وہ سب ادھر ہی نہ بانٹا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ سب تو آپ کو چاہیے بھی نہیں، اس لیے کہ میں خود آ رہا ہوں۔ وہ تھوڑا شریر ہوا۔ نہیں نہیں، ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ اب جب آپ نے میرے لیے خریداری کر ہی لی ہے تو پھر لیتے بھی آئیے گا۔ اس کی گھبراہٹ خرم سے چھپی نہ رہ سکی تو وہ بے اختیار ہنستا ہی چلا گیا اور آئمہ جھیم سی گئی۔ ادھر اس کی ساس بھی رمضان کی آمد سے قبل گھر کی خصوصی صفائیوں میں مصروف ہو گئی اور روزانہ ہی ملازم کو ساتھ لگائے کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی۔ ایک دن کپڑوں کی الماریاں تو دوسرے دن برتنوں کے شوکیس صاف ہو رہے ہیں، کسی دن پنکھے، کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ صاف کرواتی تو کبھی پورے گھر کے جالے اتروا رہی ہوتی۔ یہی نہیں بلکہ پردوں، صوفوں اور قالینوں کی دھلائی جیسے کتنے ہی مشکل کام تھے جنہیں کروانے میں وہ ہر روز جٹی رہتی۔ آئمہ ان سب کاموں میں بخوشی نہ صرف اپنی خدمات پیش کرتی تھی بلکہ لگے ہاتھ اس نے اپنا کمرہ بھی دوبارہ سیٹ کر لیا۔ مزید اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے نرسری سے سدا بہار پودوں کے چند گملے منگوا کر اندر اور باہر سجا لیے تھے۔ وہ تو جیسے زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ تمام گھر والوں کے درمیان مل بیٹھنا اور باتیں کرنا بھی اسے اچھا لگتا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی۔ اپنے حصے کے کام نپٹائے اور کمرے میں آ گئی، بس ضرورت کے تحت بات کی اور پھر خاموش۔ ایک لیے دیے والا انداز تھا اس کے اندر۔ آنے والی یہ واضح تبدیلی باقی گھر والوں نے بھی محسوس کی تھی۔ خرم کو دیسی اور مٹن سے بنے ہوئے کھانے بہت پسند تھے۔ انٹرنیٹ سے ان کی ترکیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے کتنی ہی ڈشز آزما لی تھیں۔ پھر گھر والوں سے داد بھی وصول کرتی رہتی۔ اس کی ساس کو گھر کا ضروری سامان خریدنا تھا تو وہ اس دن صبح جلد ہی بازار کے لیے نکل گئیں۔ ان کی واپسی تک آئمہ نے دوپہر کا کھانا بھی بنا ڈالا۔ دل لگا کر پکایا گیا آلو گوشت نہ صرف دیکھنے میں خوش رنگ تھا بلکہ ذائقے میں بھی بے حد لذیذ تھا۔ پھر ساتھ میں بیسن کے پکوڑے تل کر دہی میں ڈال کے رائتہ بنا لیا۔ اوپر سے سفید زیرے کے بگار نے اس کی لذت میں اضافہ کر دیا۔ میٹھے میں جھٹ پٹ تیار ہونے والی کسٹرڈ سوئیاں تک بنا دیں۔ سیب اور کیلے تو پہلے سے گھر میں موجود تھے، وہ بھی کاٹ کر ان میں شامل کر لیے اور گلاسوں میں بھر کے جیلی اور ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہوئے انہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے فریزر میں رکھ آئی۔ ابھی سلاد کاٹ رہی تھی جب اس کی ساس گھر آئیں تو اسے سلیقے اور ذمہ داری سے کچن سنبھالے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ واہ بھابی، واہ، کمال کر دیا آپ نے تو۔ آلو گوشت بھی مزے کا ہو سکتا ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ اسے کہتے ہیں پرفیکٹ میل، یعنی مین ڈش کے ساتھ ایک سائیڈ ڈش اور پھر سویٹ ڈش بھی کھانے میں موجود ہو۔ نعمان، اس کا دیور، کھانے کے دوران اس کی کوکنگ کی تعریف کر رہا تھا اور میں تو آپ کے بنائے اس پکوڑا رائتہ پر فدا ہو گئی ہوں۔ سچ بھابی، دل ہی نہیں بھر رہا۔ دوسری بار اپنا باؤل بھرتے ہوئے اس کی نند الشبہ بھی بول پڑی۔ پھر رات کو کھانے کے بعد سسر صاحب بھی کچھ ایسی ہی تعریفیں کرتے پائے گئے۔ میرا خیال ہے بیگم صاحبہ اب آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے اور کچن ہماری بہو کے حوالے کر دیں۔ بھائی بہت کھا لیا آپ کے ہاتھوں کے پکے روکھے پھیکے کھانے۔ بھلا میں کیوں اپنی بہو پر ابھی سے یہ ساری ذمہ داریاں ڈال کر فارغ بیٹھ جاؤں؟
جب میں یہ سب کام خود کر سکتی ہوں؟ ساری زندگی پڑی ہے اس کی یہ کام کرنے کے لیے۔ آپ فی الحال ان روکھے پھیکے وہ ان الفاظ پر زور دے کر بولیں، کھانوں پر گزارا کریں جو میں پکا رہی ہوں۔ میاں صاحب پر مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے آنٹی نے پیار سے اسے گلے لگا لیا، جو پاس کھڑی ان دونوں میاں بیوی کی نوک جھونک سے محفوظ ہو رہی تھی۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس تیری کمی ہے۔ خرم اپنے کیبن میں بیٹھا احمد فراز کے اس خوبصورت شعر کو پڑھتے ہوئے بے ساختہ مسکرا رہا تھا جو ابھی ابھی آئمہ نے اسے بھیجا تھا کہ تیمور اس کے دوست نے اچانک پیچھے سے آ کر فون اچک لیا۔ یہ کیا حرکت ہے یار، چلو شرافت سے میرا فون واپس کر دو۔ تیمور کی اس حرکت پر غضبناک ہو کر خرم نے اپنا فون لینا چاہا تو اس نے فون والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا اور بولا، ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر ہماری بھابھی جان نے ایسا کیا لکھ بھیجا ہے کہ شوہر صاحب کی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے میسیجز پڑھنا یہاں قانوناً نہ صرف جرم ہے بلکہ تم جیل بھی جا سکتے ہو، سمجھے؟ کہہ کر خرم نے اپنا فون حاصل کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ اسی چھینا جھپٹی میں اسکرین آف ہو گئی تو خرم بھی پرسکون ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہاں ہاں رکھ لو بے شک، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اس کا پاس ورڈ میرے پاس ہی ہے۔ یہ پکڑو اپنا فون، جاؤ، معاف کیا۔ تیمور ہنسا اور فون اسے واپس کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر برکتیں اور رحمتیں لے کر نازل ہو چکا تھا۔ آئمہ بھی سب گھر والوں کے ساتھ روزے رکھنے اور دیگر عبادات کی ادائیگی میں دل و جان سے لگ گئی۔ سحری کی تیاری تو آنٹی خود ہی کر لیا کرتی، جبکہ افطاری اور کھانا وغیرہ وہ اور الشبہ دونوں مل کر بناتی۔ اکثر آنٹی بھی ان کی مدد کو آ جاتی۔ یوں تھوڑے وقت میں سارا کام ہو جاتا اور کسی ایک فرد پر بوجھ بھی نہ پڑتا تھا۔ پہلا اشرا اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رخصت لیتے ہوئے اب دوسرے اشرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سب کو اب بے چینی سے خرم کے اس فون کا انتظار تھا جس میں وہ اپنے آنے کی اطلاع دیتا تھا۔ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد آئمہ کمرے میں آئی تو اس کا فون آ گیا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ دراصل پروجیکٹ پر کام لمبا ہو جانے کے سبب ہماری امریکن باس نے ہم سب انجینئرز کی چھٹیاں کینسل کر دی ہیں، لہٰذا چھٹی اب عید کے بعد ہی مل سکے گی۔ اتنا سننا تھا کہ آئمہ کے ارمانوں پر تو اوس پڑ گئی۔ اچھا، وہ جواباً فقط اتنا ہی کہہ پائی، وہ بھی کہیں دور سے آتی ہوئی آواز کے ساتھ، میرا تو کام میں بھی دل نہیں لگ رہا جب سے یہ خبر ملی ہے۔ آہستہ سے بولتا خرم خود بھی اداس سا لگ رہا تھا، جبکہ آئمہ کی طرف سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آئمہ دیکھو، تمہاری خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے، پلیز کچھ تو بولو۔ اس کی مسلسل چپ سے پریشان ہو کر خرم نے اسے بات کرنے پر اصرار کیا۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ میری فکر نہ کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بمشکل اپنے ضبط پر قابو پاتی آئمہ نے اسے باور کرایا۔ اچھا، میں فون بند کر رہی ہوں، سحری میں آنٹی کے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ بھی کرواتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ اکیلی کام کرے اور میں ٹائم پر اٹھ جاؤں، اس لیے رات جلدی سو جاتی ہوں تاکہ سحری میں وقت پر جاگ جاؤں۔ اسے شب خیر کہتی ہوئی آئمہ کروٹ بدل کر سونے کے لیے جو لیٹی تو روکے گئے آنسو تواتر کے ساتھ اس کے گال بھگونے لگے۔ آئمہ بیٹا، آج 15واں روزہ ہو گیا ہے، عید کی شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ افطاری کے بعد تم اور الشبہ میرے ساتھ چل کر عید کے لیے جو کپڑے اور جوتے وغیرہ لینے ہو لے لینا، پتہ ہے نا پھر ٹیلر نے بھی کپڑے نہیں لینے۔ وہ سموسوں میں تیار کیا ہوا قیمہ بھر رہی تھی جب آنٹی اس کے پاس آ کر کہنے لگی، میرے پاس ابھی تک شادی کے اتنے بہت سارے جوڑے پڑے ہیں آنٹی، میں ان میں سے کچھ پہن لوں گی۔ پھر بھی بیٹا، شادی کے بعد تمہاری یہاں پہلی عید ہے، روزے بھی رکھ رہی ہو، کچھ نہ کچھ تو ضرور لو، مجھے اچھا لگے گا۔ آنٹی کی بات پر وہ صرف اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے یوں بے دلی سے منع کرنے کی وجہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سسرال میں پہلی عید ہونے کے ناطے امی نے بھی بڑے اہتمام سے اسے عیدی بھجوائی تھی جو ایان اس کا چھوٹا بھائی لے کر آیا تھا۔ کیک، مٹھائی اور جوسز وغیرہ کے ساتھ اس کے 2 سوٹ بھی تھے۔ عیدی کے طور پر نقد رقم بھی دی تھی۔ امی، ناحق کپڑوں کو سلوانے کا تردد کیا آپ نے، پہنے تو جانے نہیں، کون سا خرم ادھر ہے۔ جوڑوں پر ایک نظر ڈال کر اس نے انہیں الماری میں رکھ دیا تھا اور الٹا فون پر امی سے شکوہ کیے جا رہی تھی۔ اپنا دل چھوٹا نہ کرو آئمہ بیٹا، اللہ کرم کرے گا، خرم نے عید کے بعد خیر سے آنا ہی ہے نا۔ پرائی نوکریوں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی چھٹی ملتی ہے اور کبھی نہیں، اس کی مجبوری کو سمجھو، بجائے اداس رہنے کے گھر کے کاموں میں دل لگاؤ، ہنسی خوشی کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔
اس کی بیزار طبیعت کو محسوس کرتے ہوئے امی نے بھی اسے سمجھانا چاہا۔ تیسرا اور آخری عشرہ بھی آن پہنچا۔ طاق راتوں میں عبادت کا ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ آنٹی اور الشبا کے ساتھ مل کر وہ بھی رات دیر تک نوافل اور قرآن پاک پڑھتی۔ اس کے علاوہ ان دنوں عموماً ایسا ہوتا کہ ساری فیملی کہیں افطاری پر جا رہی ہوتی یا پھر ان کے گھر کوئی نہ کوئی رشتہ دار خاندان مدعو ہوتا۔ ایسی مصروفیات میں یہ عشرہ اس قدر تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ آج آخری روزہ تھا۔ افطاری اور نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد وہ بھی آنٹی کے ہمراہ چھت پر چاند دیکھنے چلی آئی۔ آس پاس کے گھروں سے بھی لوگ اپنی اپنی چھتوں پر جمع تھے۔ کسی نازک دوشیزہ کے باریک خمدار ابرو کی طرح آسمان کے ماتھے پر سجا ہلال پتلا صاف ہونے کی وجہ سے اپنی بھرپور جھلک دکھا رہا تھا۔ چھت پر ایک طرف کھڑی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آئمہ کی آنکھیں خرم کا نام آتے ہی چھلک پڑیں۔ جلدی سے انہیں اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے الشبا کی آواز پر چونکی، جو فون لیے اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بھابی، خرم بھائی کا فون ہے۔ فون اسے تھما کر خود الشبا بھی دعا مانگنے کھڑی ہو گئی۔ یار کدھر ہو؟ کب سے تمہارے نمبر پر ٹرائی کر رہا ہوں، مسلسل بند جا رہا ہے، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ آئمہ کے فون کان سے لگاتے ہی دوسری طرف خرم بولتا چلا گیا، میں فون چارجنگ پر لگانا بھول گئی تھی، ابھی جا کر آن کرتی ہوں۔ اس سے بات کرتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اتر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور فون چارجنگ پر لگا کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں باہر ڈور بیل بج اٹھی۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا، کیا ہوا ہے آئمہ؟ وہ پوچھنے لگا۔ خرم، دودھ والا آتا ہے اس وقت، دودھ لے کر، آنٹی تو اوپر چھت پر ہیں، آپ ہولڈ کریں، میں لے کر آئی۔ اسے بتا کر وہ کچن سے برتن لے کر گراج تک گئی اور مین گیٹ کھول کر دیگچی دودھ والے کو پکڑا دی۔ ایک دم ٹھٹکی اور پھر ہونک پن سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سامنے دو چاند تھے، ایک آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگاتا ہوا، جبکہ دوسرا نیچے اپنے ایک ہاتھ میں دیگچی پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے اس کا محبوب شوہر خرم سامنے کھڑا مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ خرم، آپ؟ ماری خوشی کے وہ چلا اٹھی اور جلدی سے لپک کر دیگچی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ جی ہاں، میں دودھ والا، خرم کا کہکہ بلند ہوا۔ آگے آگے سسر صاحب اور پیچھے نعمان کو سامان کے ساتھ گھر کی طرف آتا دیکھ کر صورتحال کسی حد تک اسے سمجھ میں آ ہی گئی، کیونکہ وہ دونوں افطاری سے پہلے ہی گھر سے چلے گئے تھے اور اسے یہی بتا کر گئے تھے کہ ان کی باہر کہیں افطاری ہے۔ بھابی، پھر کیسا رہا سرپرائز؟ آئمہ نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے الشبا اور آنٹی کھڑی تھیں۔ وہ بھاگ کر آنٹی کے گلے جا لگی۔ بھابی، ہم نے کہیں بھی غداری نہیں کی، یہ سب آپ کے شوہر صاحب کا پلان تھا، ان کی آمد سے آپ کو بے خبر رکھا جائے۔ نعمان نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے خود کو بے قصور ثابت کیا۔ اصل میں مجھے بھی صرف 2 دن پہلے ہی چھٹی کنفرم ہونے کا پتہ چلا تھا۔ اس کی بکھلائی ہوئی شکل دیکھ کر خرم نے وضاحت کی، لیکن ابھی ایک اور سرپرائز باقی ہے جو صرف امی کو پتہ ہے اور وہی اسے اناؤنس کریں گی۔ خرم کے اعلان پر سب امی کی طرف دیکھنے لگے۔ جی ہاں بالکل، وہ سرپرائز یہ ہے کہ آئمہ کا ویزا لگ گیا ہے اور وہ اگلے مہینے خرم کے ساتھ ابو ظبی جا رہی ہے۔ کیا؟ ایک ساتھ آئمہ اور الشبا کے منہ سے نکلا۔ یہ گڈ نیوز تو ایک طرح کی شاکنگ نیوز بن گئی۔ آئمہ تو جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ خرم بیٹا، چلو تم فریش ہو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں، پھر تھوڑا بہت ریسٹ کر لینا، اس کے بعد تم نے میری بہو کو عید کی شاپنگ بھی کروانے کے لیے لے جانا ہے۔ جی امی، جیسا آپ کا حکم۔ امی کی بات پر خرم تابع داری سے بولا تھا۔ چاند رات کی مبارک ساتیں اور ایسے میں مہربان اپنوں کا ساتھ، اللہ پاک میرے اس گھر کو ایسی ہی بابرکت خوشیوں سے مہکتی عیدیں نصیب فرمائے، آمین۔ پرخلوص جذبے سے دعا مانگتی آئمہ نے ایک ممنونیت بھری نگاہ ان سب مسکراتے چہروں پر ڈالی اور شاداں فرحاں خرم کے پیچھے چل دی۔